10 کا جب دن آیا، محبان اہل بیت ایک ایک کر کر اپنی جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ محبان اہل بیت نے جب جان کی قربانیاں پیش کی، پھر اہل بیت اطہار کی باری آ گئی۔ جناب ابو بکر بن علی نے جان کا نذرانہ پیش کیا، عمر بن علی نے جان کا نذرانہ پیش کیا، عثمان بن علی نے جان کا نذرانہ پیش کیا، حضرت امام حسین کے 2 صاحبزادے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، اونا محمد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، حضرت قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب جوان علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں۔ علامہ کاشمی لکھتے ہیں عمر مبارک 18 سال ہے۔ والد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام عالی مقام سے عرض کی، ابو جان اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں میدان میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں، شہداء میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی اکبر تو میرا جوان بیٹا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی ہے تجھے دیکھ کر تسلی ہو جاتی ہے، تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے تجھے کیسے اجازت دے دوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ابا جان جب سارے ایک ایک کر کے قربان ہو گئے، کل کو لوگ کیا کہیں گے، اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، اور مشنری تیار کرنا چاہتے ہیں والد محترم کو۔ امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جاؤ، پھر میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ میں بھی علی کا بیٹا ہوں، بزدل نہیں ہوں، اپنے بچوں کی اپنی پرواہ نہیں کروں گا، جاؤ خیموں سے اجازت لو اور چلے جاؤ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیموں میں گئے، جناب سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سے جا کر عرض کرتے ہیں، پھپھو جان اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ ابو جان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جا کر اجازت لے لو، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں بھی جہاد میں جاؤں۔ لیکن سیدہ زینب اور ام کلثوم فرماتی ہیں نہیں بھتیجے تجھے تو اجازت نہیں مل سکتی۔ لیکن آپ نے جب اصرار کیا تو سیدہ زینب اور ام کلثوم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں چلے جائیں۔ جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیار ہوئے، آپ نے تیاری کی، آپ تیار ہو کر جانے لگے کہ دیتے تھے اہل بیت دعائے امام کی، تصویر جا رہی ہے خیر الانام کی۔ تو آپ نے خیمے والے جتنے تھے وہاں کوہرام مچ گیا کہ علی اکبر جا رہا ہے، یہ تو وہ علی اکبر ہے جس کی تصویر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو کیسے جانے دیں۔ حضرت علی اکبر نے اپنے دونوں پھپھو ان کو سلام کیا، والدہ محترمہ کی بارگاہ میں آئے، اے امی جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے، تو میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے، لیکن بیٹوں سے بڑھ کر تو میرا ادب کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، بیٹا دل نہیں چاہتا تجھے بھیجوں، لیکن ظاہر ہے میں بھی علی کی بہو ہوں، اس لیے جانے سے نہیں روکتی، جا سکتے ہو اجازت ہے۔ حضرت علی اکبر نے والدہ محترمہ سے بھی اجازت لے لی۔ اب حضرت امام زین العابدین کے پاس آئے کہ زین العابدین تو بھائی ہے، تو مجھے اجازت دے، میں تجھ سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت زین العابدین نے عرض کی مجھے بخار ضرور ہے، لیکن میں نے والد صاحب سے یہ اجازت مانگی تھی کہ مجھے جانے دیا جائے، لیکن ابا جی نے مجھے اجازت نہیں دی۔ لیکن علی اکبر تجھے کیسے بھیجوں، جوان بھائیوں کا بھائیوں سے بچھڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کیسے اجازت دوں۔ بہرحال اب آپ نے جانا ہے، آپ کو اجازت مل گئی ہے تو آپ نے جانا ہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے جاتے ہوئے پھر اپنے بھائی زین العابدین کو کہا کہ لے او یار حوالے رب دے، تے میلے 4 دناں دے، اس دن روزے محشر ہو سی، جس دن پھر ملیں گے۔ تو حضرت علی اکبر
نے ان سے بھی اجازت لی. اب جانے لگے ہیں. ننھی سی بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہیں کہ بھائی جان اے علی اکبر، آپ نے سب سے اجازت لی، سب کو مل لی ہے، مجھے نہیں ملے کیوں؟ حضرت امام علی اکبر دو زانوں گھٹنوں کے بل بیٹھے، بیٹھ کر سکینہ کو بلایا، گلے سے لگایا، تسلی دی کہ سکینہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں. آج کے بعد تجھے تیرا بھائی نظر نہیں آئے گا، لیکن بخوشی مجھے اجازت دے. حضرت سکینہ عرض کرتی ہیں کہ بھائی جان اجازت تو ہے، لیکن مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا جب آپ نے باجی سغرا سے مدینہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سغرا تو یہاں ٹھہر جا، میں آ کر تجھے خود لے کر جاؤں گا. لیکن سوچو سغرا کس حال میں ہوگی، وہ تو وہاں مدینہ پاک میں پکار رہی ہوگی نا کہ سب پردیسی وطنی آئے تم اکبر موڑ مہارا، وعدہ کر کے امڑی جایا میری لین نہ آیوں سارا. آ جا اکبر آ جا میں روز آوازاں مارا. علی اکبر تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں جا کر ضرور لینے آؤں گا. بھائی جان باجی کی یاد آ رہی ہے، وہ باجی آپ کو یاد کرتے ہوں گی، آپ کا انتظار کرتے ہوں گی. بھائی علی اکبر آئے گا، مجھے لے کر جائے گا. جناب سیدنا علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت سکینہ کو خاموش کرواتے ہیں اور فضہ کو کہتے ہیں فضہ جاؤ سکینہ کو خیموں میں لے جاؤ. کوئی بھائی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں آنسو آئیں، اس لیے اس کو واپس لے جاؤ، میں میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں. آپ جب تیار ہو گئے جانے کے لیے، میدان میں جانے کی تیاری کر لی، خیموں سے باہر آئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سیدنا علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا، گھوڑے پر بٹھا کر پیٹھ کو تھپکی دی کہ علی اکبر جاؤ، اللہ وارث ہے، نبی کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ تم بھی پیش کر لو. حضرت علی اکبر گئے میدان میں، دائیں جاتے ہیں تو دائیں طرف گاجر مولی کی طرح کوفیوں کو کاٹ رہے ہیں، بائیں طرف جاتے ہیں تو بائیں طرف گاجر مولی کی طرح کوفیوں کو کاٹ رہے ہیں. آگے پیچھے سامنے جس طرف آپ کا گھوڑا جاتا ہے کوفیوں کو واصل جہنم کرتا جاتا ہے. آخر علی اکبر ہیں. اب وہ یزیدی فوج حیران ہے کہ یہ ہے کون. ابن سعد سے پوچھا ابن سعد یہ کون ہے جو اس طرح لڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، ابن سعد سے وہ پوچھنے لگے اتنی جمع مردی سے لڑنے والا یہ کون ہے؟ یہ کون مرد مدینہ آیا، رخ قضا پر پسینہ آیا، یہ کون صفدر ہے سینہ تانے، جلال حیدر دکھا رہا ہے. اب آگے سے ابن سعد کہتا ہے جوان و دل بر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ. جوان و دل بر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، اجل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نبی کا پرچم اڑا رہا ہے. وہ کہتا ہے اسے جمال رسول کہیے، علی کے گلشن کا پھول کہیے، چراغ ہر میں بطول کہیے، جو رن میں برچھی چلا رہا ہے. وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو بن سمر کر، یہ کون میدان میں آ رہا ہے کہ دیکھ کر چاند بھی جس کو اپنا چہرہ چھپا رہا ہے. ابن سعد نے بتایا یہ علی اکبر ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا، واپس آئے، دوبارہ خیمے میں آئے.
امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابو جان اگر پانی کا ایک قطرہ مل جائے نا، 3 دن کی بھوک پیاس ہے، اگر ایک قطرہ مل جائے تو سارے کوفیوں کو ختم کر دوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا علی اکبر، پانی تو میں تجھے یہاں نہیں دے سکتا، البتہ جب مجھے پیاس لگا کرتی تھی تو میں نانا جان کی زبان چوس لیا کرتا تھا، آج اگر تجھے پیاس لگی ہے میں تجھے اپنی زبان چسا دیتا ہوں، اس کو چوس لو، پھر میدان میں چلے جاؤ۔ حضرت علی اکبر نے زبان چوسی، پھر میدان میں گئے۔ ادھر ابن سعد بڑا پریشان ہے کہ یہ جوان کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، جو سامنے جاتا ہے اس کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ طارق بن شیس بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو کہا کہ جاؤ جا کر مقابلہ کرو، کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ اب وہ طارق بن شیس اس نے کہا میں چلا تو جاؤں، آل رسول ہے، ان کو قتل بھی کر دوں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا موصل کی حکمرانی دوں گا۔ موصل علاقے کا نام ہے، شہر۔ اس نے کہا میں جا کے آل رسول کو قتل کر دوں، تو اپنے وعدے سے پھر جائے۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی دی کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ، یہ بطور ضمانت ہے، اگر ہمیں فتح مل گئی تو میں تجھے اس کی حکمرانی دوں گا۔ اب وہ حکمرانی کے لالچ میں جناب علی اکبر کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا۔ طارق بن شیس، ادھر جوان علی اکبر ہے، ادھر طارق بن شیس ہے جو بہت بڑا بہادر دلیر جنگجو تھا، ان کے کئی فوجیوں کا سردار تھا، جسے آپ کمانڈر کہہ سکتے ہیں۔ جب طارق بن شیس جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا، جناب علی اکبر نے فرمایا طارق وار کر۔ اس نے ایک وار کیا، آپ نے قطع کیا، دوسرا وار کیا، آپ نے روکا، تیسرا وار کیا، آپ نے روکا، پھر آپ نے فرمایا اب جلال حیدری کے لیے تیار ہو جا۔ ایک ہی وار کر کے طارق بن شیس کو واصل جہنم فرما دیا۔ اب جب واصل جہنم طارق بن شیس ہوا، اس کے بیٹے کو عمر بن طارق کو بڑا غصہ آیا، اس نے دیکھا میرا تو باپ مار دیا، بڑے غصے سے بفرا ہوا، وہ بھی حضرت علی اکبر کے ساتھ لڑنے آیا نا، تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا وار پہلے تو نہیں کرنے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم پہلے وار نہیں کریں گے، کرو وار۔ اس نے ایک وار کیا، آپ نے روکا، دوسرا کیا، آپ نے روکا، تیسرا وار بھی آپ نے روکا، پھر ایک ہی وار سے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا، طلحہ بن طارق آیا، وہ علی اکبر کے ساتھ مقابلہ کرنے آیا، حضرت علی اکبر نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ جب اس کے 2 بیٹے اور وہ خود یکے بعد دیگرے واصل جہنم ہوا، ابن سعد نے پکارا یکبارگی سے حملہ کرو، ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یکبارگی سے سارے حملہ کرو۔ اب جب یکبارگی سے تیروں کی، تلواروں کی، نیزوں کی ہر طرف سے بارشیں شروع ہو گئیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے، تو گھوڑے سے نیچے آئے اور آواز آئی یا ابا ادرکنی، ابا جی دیکھیے میں گرنے والا ہوں، میری مدد کیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہاں پہنچے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کا زخم تو آپ کو لگے، سر آپ کا سلامت تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے ڈھونڈ لیا۔ اب ڈھونڈ کر جب لائے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ خدایا کر قبول کے التجا درویش کرتا ہے، خدایا کر قبول کے التجا درویش کرتا ہے، علی اکبر کا نذرانہ مسافر پیش کرتا ہے، تیرے ہر حکم کے آگے میرا یہ سر بھی حاضر ہے، علی اکبر بھی حاضر ہے، علی اصغر
اصغر بے حاضر ہے، علی اکبر بے حاضر ہے، علی اصغر بے حاضر ہے۔ اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا علی اکبر کو اٹھا کر خیموں میں لے کر آئے۔ جیسے ہی خیموں میں پہنچے، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پایا تھا مدتوں سے جسے خاک چھان کر، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کر۔ یوں ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، خیموں میں لے کر آئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت شہربانو علی اکبر کو دیکھتی ہیں۔ جو علی اکبر وہ شخصیت تھیں جن کا چہرہ مبارک، بلکہ آپ کا جو دھڑ مبارک ہے نا، وہ سارا حصہ پیٹ سے لے کر سر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی مشابہ تھا۔ حضرت علی اکبر کو سیدہ زینب پکارتی ہیں، علی اکبر بولو بیٹا، علی اکبر بولو، لیکن حضرت علی اکبر خاموش ہیں۔ حضرت سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ وفادار بھتیجا بولت سے میں جملہ زلف زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نے یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ علی اکبر ذرا بولو تو صحیح۔ لیکن حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش کر چکے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علم بردار بارگاہ حسینیت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کی بھائی جان آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ حضرت عباس کون ہیں؟ یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور حضرت عمر بن علی اور عثمان بن علی کے بھائی ہیں، ایک ہی ماں سے ہیں۔ حضرت عباس اجازت مانگتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس تجھے اجازت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ تو میری فوج کا علم بردار ہے، جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ اگر جھنڈا ہی سرنگوں ہو گیا تو فوج کہاں رہے گی؟ عرض کی حضور جھنڈے کی بات آپ کرتے ہیں، جب فوج کے ہی سارے سپاہی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، جب فوج ہی باقی نہیں رہی تو جھنڈا کیا کرے گا؟ مجھے جانے دیجئے۔ اتنی دیر میں خیموں سے آواز آئی، دونوں میں گفتگو جاری ہے، خیموں سے آواز آئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں خیموں میں جا کر دیکھوں کیا حالت ہے؟ فرمایا جاؤ۔ جب دیکھا خیموں میں جا کر تو وہاں صورتحال یہ ہے، رو کر کوئی کہتا ہے نواسائے پیغمبر پانی، کوئی کہتا ہے اے اہل پیغمبر کے سکندر پانی، پکڑ کر دامنے عباس سکینہ نے کہا چچا 2 گھونٹ الا کر مجھے دے دو پانی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، عرض کی بھائی جانا مجھ سے نہیں روکا جائے گا، یا تو پانی میں سکینہ کے لیے لاؤں گا یا پھر خون کے دریا میں اتر جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رک جا اے آل پیغمبر کے سکندر، رک جا، آج سے مانگنا پانی اے برادر، رک جا، وعدہ کرتا ہوں نہ مانگے گی سکینہ پانی، رک جا میرے بھائی میرے دل پر رک جا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں جاتے ہیں، اپنی سواری سمیت دریا میں پہنچ جاتے ہیں، پانی پینے لگتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، خیمے والی بیبیوں کی پیاس یاد آ گئی۔ سوچا نہیں، پہلے پانی ان کو پلاؤں گا پھر خود پیوں گا۔ بلکہ یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جب سواری کو کہا پانی پی لو، اس نے بھی منہ پانی تک نہیں پہنچایا، آپ نے مشکیزہ پانی کا لیا، لے کر خیموں میں پانی پہنچانے کے لیے نکلے۔ یزیدی فوج میں کوہرام بپا ہو گیا، اگر عباس نے پانی پہنچا دیا تو پھر
آل پیغمبر کے ساتھ مقابلہ مشکل ہو جائے گا، اہل بیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، روکو۔ اب جو راستے میں آتا ہے حضرت عباس اسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، لیکن جب یکبارگی سے حملہ ہوا، آپ کا دائیں بازو کاٹا گیا، آپ نے مشکیزہ بائیں بازو کے آسرے سے پکڑا، بایاں بازو بھی آپ کا شہید کر دیا گیا، آپ نے دندان مبارک سے مشکیزہ پکڑا، سامنے سے ایک تیر آیا، اس نے مشکیزہ کو چیرتا ہوا آپ کے سینہ مبارک میں چھید کرتا ہوا نکلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں آئے، حضرت عباس کے پاس پہنچے، عباس بھائی کیا ہوا، کیا بنا؟ حضرت عباس نے عرض کی حضور مجھے یہاں دفنا دیجئے، مجھے خیموں میں لے کر نہ جائیں، چونکہ اگر میں خیموں میں جاؤں گا، سکینہ نے پانی مانگا تھا، کس منہ سے بغیر پانی کے جاؤں گا؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عباس نہیں، میں تجھے لے کر جاؤں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت سکینہ یہ انتظار کر رہی ہیں کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا، لیکن کوئی بات نہیں۔ خیر حضرت عباس نے کہا نہیں مجھے یہیں دفنا دیجئے، ان کو دفنایا گیا۔ دفنا کے امام علی مقام جب خیموں میں آئے تو سکینہ نے پوچھا ابو جان چچا پانی لینے گئے تھے، کیا بنا چچا کا؟ اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے نے فرمایا کہ اے سکینہ دیکھ مقتل کی طرف منہ موڑ کر چل دیا عباس بھی مجھ کو اکیلا چھوڑ کر، تھے اس کے جنت میں منتظر علی شیر خدا، جانب جنت گیا میری کمر کو توڑ کر۔ حضرت عباس نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔